بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرا نفسیاتی خواب ہوتا ہے اور تیسرا رحمانی خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ کہ تین خوابوں کی جو قسمیں ہیں، ان کے معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 40واں حصہ یعنی کہ سچے خواب تھے امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو گواہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سکا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا کہ اور آج کے ان دور میں بھی یہی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے اور رشتہ دار ہیں تو ان کو اپنا خواب نہیں سنانا۔ یہ سب سے پہلے ضروری بات ہے کہ شیطانی نفسیانی خواب اور تیسرے درجے کا رحمانی خواب تو جان لیجیے۔ شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، جو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نہ وہ نمازی ہوتے ہیں، نہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی دین کا علم ہوتا ہے اور اپنی ساری زندگی شرارتوں میں سے ظلم میں سے گزار دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسیاتی خواب تو جان لیجیے کہ وہ خواب ہے کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں اس کام کے لیے اور یہ کام کیسے بہتر کر سکتا ہوں، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے کہ اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ تر وقت دیتا ہے تو اس سے اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسیاتی خواب کہتے ہیں، جبکہ اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسری خواب جو کہ خواب ہے وہ ہے رحمانی خواب۔ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے خواب آئے اور فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ تو آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اگر ایسا بندہ نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتاب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہوتا، ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے۔ تو یقیناً یہ اللہ کا برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہوتے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو جان لیجیے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو خواب میں ملتا ہے
ان کو سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے کرم کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر کوئی خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور درود شریف کی محفل ہے ان کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پرسرات سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ بھی جان لیجیے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کے جانن بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کس مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین والے بھی اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بیان کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل ویسے ہی اشرف ملائکہ ہیں جیسے محمد اشرف البشر ہیں، ان کا پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، چنانچہ زمین میں بھی رہنے والے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامات ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جائے یا یوں کہ وہ لوگوں میں سے قبول ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے آپ لوگ بھی نفرت کرو، لہذا آسمان والے اور زمین والے سب مل کر اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ السلام فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی رہے اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ارشاد ہے کہ میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے تو جلا دے اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہوں گا کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہوں گا کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو فرماتے ہیں ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے بہت قریب ہے،
تو آئے جانتے ہیں کہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان بلندیوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور رب العزت آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظروں میں اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس چیز کی علامت ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور اگر آپ جوان ہیں یعنی آپ کے یہ خواب جوانی کی حالت میں آتے ہیں تو سمجھ لیں اللہ کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی غیب سے مدد ہونی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غراضت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے اور آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں ہیں۔ آپ ایسے مقام پر جا چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ پر گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی اس بات کی دلیل کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دیکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور انہیں ان لوگوں میں اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم ہونے کی نوازی، اللہ کی خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ خواب 3 آ جاتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخر میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔
اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔